أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قل الديانون. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے. والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر رکھا ہوا ایک ذائقہ ہے. اذا موحسوا بالبلاء قل الدیانون، جب امتحان اور آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. یہ سوال جو آج اٹھایا جاتا ہے، اتنے اصحاب زندہ تھے، اتنے تابعین زندہ تھے، کیوں کوئی اور نہیں اٹھا؟ صرف 72 اٹھے. حافظان قرآن، قاریان قرآن، صحابی، تابعی. سید الشہداء نے اس سوال کا جواب 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا: کیوں نہیں اٹھے؟ اور شاید مجھے نہیں معلوم مرحوم سلطان باہو کی نگاہ سے یہ کلام گزرا یا نہیں گزرا، لیکن ان کی زبان سے اس طرح کے اشعار جاری ہوئے کہ 18,000 جو قاری آہے کیوں سر سانگاں تے چڑھ دے ہو، جے کر مندے بیعت رسولی کیوں تمبو خیمے سڑ دے ہو. علم دے پڑھیاں اشراف نہیں بن دے جڑے ہوون اصل کمینے ہو. یہ مرحوم سلطان باہو کا کلام ہے، ایک طرح سے ترجمانی ہے سرور و سالار شہیدان امام حسین علیہ السلام کے کلام کی. کیوں ان 72 کے علاوہ کوئی اور نہیں اٹھا؟ کیوں یہ 72 اٹھے؟ اور سوال یہ کہ
نوبت جہاں تک کیسے پہنچی؟ ظاہر ہے کہ وقت بہت کم بچا ہے اور چند دن باقی، اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسے نئے زاویے جو کبھی بیان نہیں ہوئے خود انہیں بھی تشت ازبام کیا جائے، بیان کیا جائے، ان جہتوں کی طرف جوانوں کی متوجہ دلائی جائے، کچھ اور نتائج حاصل کر کے ہم کربلا کی معرفت کے اس بے کنار سمندر کے طرف ساحل سے تھوڑا آگے بڑھ کے چند قدم اس کو درک کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ میرے عزیزو، کربلا کا آغاز کب سے ہوا؟ میں نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی۔ ایسا نہیں ہے کہ بنو امیہ اور رسول اسلام کے درمیان 50 سال کا فاصلہ ہے کہ جس ممبر پر پیغمبر بیٹھتے تھے اس ممبر پر بنو امیہ کی رسائی 50 سال گزرنے کے بعد ہوئی نہ۔ میں نے عرض کیا صرف 3 سال اور 4 مہینے رحلت رسول کے گزرے اور بنو امیہ کا اقتدار شروع ہو گیا۔ رحلت ختمی مرتبت اور بنو امیہ کے جزوی اقتدار کے درمیان 3 سال اور 4 مہینے کا فاصلہ ہے، اور پھر مسلسل 46 سال بنو امیہ نے حکومت کی۔ کربلا سے پہلے 46.5 سال، یا کہیں 46 سال 8 مہینے عاشور سے پہلے بنو امیہ کا اقتدار چلا۔ سوال وہ بنو امیہ جن پر ختمی مرتبت نے خلافت کو حرام قرار دیا، امام احمد ابن حنبل نے بیان کیا ہے، وہ احادیث نقل کی ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل میں آپ دیکھیے، علی متقی ہندی نے کنز العمال میں ان احادیث کو بیان کیا، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں ان احادیث کو بیان کیا، امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی صحیحین میں ان حدیث کو ذکر کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میری خلافت بنو امیہ پر حرام ہے۔ سوال، یہ بنو امیہ کس طرح سے ختمی مرتبت کی مسند تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے؟ وہ بھی 50 سال بعد نہیں، 40 سال بعد نہیں، 30 سال بعد نہیں، 3 سال 4 مہینے کے بعد۔ اس کے عوامل کیا ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ صرف یہ ظلم نہیں ہوا، ختمی مرتبت اور آپ کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر جو ظلم ڈھائے گئے، ان میں سے سر فہرست رحلت رسول کے فوراً بعد نقل حدیث پر پابندی لگا دی گئی۔ امام شمس الدین ذہبی صاحب تاریخ اسلام، صاحب سیر و اعلام نبلاء، ان کی تیسری بڑی کتاب تذکرۃ الحفاظ، اس کی دوسری جلد میں انہوں نے تحریر کیا۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کی تیسری جلد میں تحریر کیا، اور بڑی بڑی شخصیات نے، امام حاکم نیشاپوری جنہیں برادران اہل تسنن کے ہاں امام المحدثین کہا جاتا ہے، انہوں نے کئی مرتبہ ان احادیث اور ان مسائل اور ان واقعات کو بیان کیا۔ رحلت رسول کے چند دن گزرنے کے بعد نقل حدیث پر پابندی لگ گئی کہ کوئی رسول کی حدیث بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تمام مورخین نے لکھا، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، اور عذر یہ تراشا گیا کیونکہ قرآن ابھی جمع ہوا ہے تو خوف التباس ہے، مبادا حدیث قرآن کا حصہ بن جائے، حدیث قرآن میں شامل ہو جائے اور عام مسلمان فرق نہ کر سکیں کہ حدیث رسول کون سا کلام ہے اور قرآن کون سا کلام ہے، جبکہ اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں صحابہ کرام حافظان قرآن موجود ہیں۔ مان لیں اگر قرآن کی ابھی تک باقاعدہ طور پر تدوین نہیں ہوئی، باقاعدہ طور پر لکھا نہیں گیا، تحریر نہیں کیا گیا،
بالفرض یہ بات مان لی جائے، پھر بھی ہزاروں صحابہ کرام ان کے سینوں میں قرآن مجید حفظ ہے، محفوظ ہے، یاد ہے. پھر یہ عذر تراشی کے خوف التباس تھا کہ مبادا قرآن اور حدیث مخلوط ہو جائیں، کاتی پاتی ہو جائیں، پتہ نہ چلے کلام خدا کون سا ہے، کلام رسول کون سا ہے. اس لیے اپنی حکومت کے آغاز میں حزب حاکم نے جو سب سے پہلا حکم جاری کیا، نقل حدیث پر پابندی عائد کر دی، اور صرف اتنی تخصیص جاری کی اور اتنا استثناء جاری کیا کہ صرف وہ احادیث جن کا تعلق اعمال سے ہے، افعال سے ہے، حلال و حرام سے ہے، لوگوں کے روزمرہ کے امور، انہیں بیان کیا جا سکتا ہے. اور علامہ بیہقی نے دلائل النبوہ میں اور باقی محدثین نے یہ حدیث بیان کی ہے، یہ ختمی مرتبت کی پیشن گوئیوں میں سے ہے. غزوہ خیبر کی فتح کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ عنقریب میری احادیث کو بیان کرنے سے یہ کہہ کے روکا جائے گا. یہاں تک آقا نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو حیثیت خود کلام قرآن کی ہے وہی حیثیت میرے کلام کی ہے. طہارت سے لے کر دیات تک یہ 56 کتابیں فقہی جن میں لاکھوں احکام بیان ہوئے، لاکھوں حلال و حرام بیان ہوئے، لاکھوں مسائل بیان ہوئے. قرآن کی 6236 آیتوں میں اگر آپ تکرار کو شامل کر لیں تب بھی آیات الاحکام کی زیادہ سے زیادہ تعداد 500 ہے. اگر آپ قرآن تک منحصر ہو جائیں تو پھر دین کے اس 99% حصے سے ہاتھ اٹھا لیں. قرآن تو جوامع الکلم ہے، قرآن تو اصول بیان کر رہا ہے. سنت نبوی، سیرت نبوی، حدیث نبوی یہ روح اسلام ہے. اگر احادیث ختمی مرتبت کو اسلام کے پیکر سے نکال دیا جائے اس کا مطلب اسلام بے روح ہو گیا ہے. پیکر اسلام سے، جسد اسلام سے روح کو خارج کر دیا گیا، نکال دیا گیا. لیکن یہ ہوا، یہاں تک کہ پھر اقتدار منتقل ہوا لیکن حکم باقی رہا. قرظہ بن کعب روایت کرتے ہیں کہ جب میں عراق کا مجھے گورنر بنایا حزب حاکم نے، خلیفہ ثانی نے، تو مجھے سرار کے مقام تک، اسے ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح ناج البلاغہ کی 6 جلد میں، دیگر محدثین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے. قرظہ بن کعب انصاری صحابی رسول اللہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے حاکم وقت نے، خلیفہ وقت نے بدرکا کرنے کے لیے میرے ساتھ چلتے ہوئے مدینہ کی جو آخری حدود ہیں سرار کے مقام تک آئے، جبکہ مجھے عراق کا گورنر معین کیا. اور جب مجھ سے رخصت ہونے لگے تو مجھ سے کہا، قرظہ جانتے ہو میں تمہیں چھوڑنے کے لیے، میں یہاں تک تمہارے ساتھ چل کے کیوں آیا؟ کہا الوداع کہنے کے لیے، خدا حافظی کہنے کے لیے. کہا نہ، اس مقصد کے لیے نہیں آیا. اس مقصد کے لیے آیا کہ عراق کے مسلمان ابھی ابھی اسلام سے آشنا ہوئے ہیں، نو مسلم ہیں، ابھی ابھی عراق فتح ہوا ہے. ان کے سامنے ہرگز 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 ختمی مرتبت کی کسی حدیث کو نقل نہ کرنا، قرآن پڑھنا. میں چاہتا ہوں کہ عراق کے مسلمان قرآن کو اس طرح سے تلاوت کیا کریں جس طرح سے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بھن بھناہٹ کی آواز آتی. اگر تم نے وہاں پر جا کر حدیث رسول کو بیان کیا، مبادا عراق کے 9 مسلم افراد قرآن اور حدیث کو باہم مخلوط کر دیں اور آپس میں کاتی پاتی کر دیں، اور قرآن اور حدیث آپس میں اس طرح سے مخلوط ہو جائیں کہ پھر فرق کرنا مشکل ہو جائے کہ ان میں سے قرآن کون سا اور حدیث رسول کون سی. اس لیے تم حدیث بیان نہ کرنا. یہاں تک کہ کنز العمال میں علی متقی ہندی، یہ سیاہ ستہ اور حدیث کی تمام کتابوں کا نچوڑ ہے. کنز العمال یہ کتاب ان ساری احادیث کا مجموعہ، اور بڑی عمدہ ترتیب سے علی متقی ہندی نے اسے مرتب کیا، تحریر کیا، یہاں احادیث کو جمع کیا مختلف موضوعات پر. اور پھر اسی موضوع پر
تحریر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ 5 بڑی برجستہ شخصیات کو دوسری حکومت کے زمانے میں ان کے ٹریول پر، ان کے سفر پر پابندی عائد کر دی گئی کہ یہ افراد مدینے سے باہر نہیں جا سکتے، اور ان میں سے جو باہر تھے انہیں بھی واپس مدینے بلا لیا گیا۔ ایک ابو دردہ ایوب انصاری، ابو دردہ انصاری، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر، وہ شخصیات کے جنہوں شدت سے کہا گیا کہ آپ مدینے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ یہ تو مولانا شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے۔ اور اگر تم پیغمبر کی کوئی حدیث بیان کرو گے تو پہلے مجھ سے اجازت لوگے اور مجھ سے تصدیق لوگے کہ یہ حدیث رسول کی ہے یا رسول کی نہیں ہے۔ مبادہ ایسی حدیث کہ جس کے بیان کرنے سے مسلمانوں میں پریشانی پیدا ہو جائے، اور اہل مدینہ کے باہر تو تم کوئی بھی حدیث بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اہل مدینہ میں صلاحیت موجود ہے کہ وہ ختمی مرتبت کے کلام کو تشخیص دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ حضرت کا کلام ہے یا نہیں، لیکن باہر والے نہیں رکھتے۔ اس لیے تمہیں حق نہیں ہے کہ تم مدینے سے باہر قدم رکھ سکو۔ اور جب تیسرا مرحلہ شروع ہوا اور اس شرط پر ان کو حکومت سونپی گئی تھی، عبد الرحمن بن عوف مکی نے یہ عہد لیا، قرآن، سنت اور سیرت شیخین، جسے مولا متقیان نے رد کر دیا تھا۔ پہلے عبد الرحمن بن عوف مکی نے جب 3 ایک طرف ہو گئے 3 دوسری طرف، تو مولا متقیان سے پوچھا بتائیں وعدہ کرتے ہیں آپ کہ قرآن اور سنت اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا جہاں تک قرآن اور سنت رسول کی بات ہے تو قرآن اور سنت رسول علی کی جان ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی بات ہے تو وہ بات علی ابن ابی طالب کو قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جو دوسرے فرد موجود تھے انہوں نے وعدہ کیا اور اس وعدے کو کافی حد تک نبھایا بہت ساری چیزوں میں۔ ان میں سے یہ ایک حکم تھا جس کے تسلسل کو برقرار رکھا گیا اسی شدت کے ساتھ اور اسی آب و تاب کے ساتھ۔ لیکن بات جہاں تک نہ رکی، یہاں تک کہ ختمی مرتبت کی جو احادیث تھیں، بڑی بڑی شخصیات اور جلیل القدر صحابہ کرام کے پاس مکتوب صورت میں چمڑوں پر جو لکھی ہوئی گئی تھیں، ہڈیوں پر لکھی گئی تھیں، انہیں جمع کر کے جلا دیا گیا۔ احادیث رسول کا ایک بڑا ذخیرہ 98 ہجری تک یہ قدغن برقرار رہا، 99 ہجری کے اوائل تک۔ اور جب 99 ہجری میں عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت شروع ہوئی، پہلی مرتبہ اس اموی حکمران نے نقل حدیث پر پابندی کو ختم کیا اور محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کو مامور کیا کہ پھر سے احادیث رسول کی جمعآوری کا آغاز کیا جائے۔ یہاں سے پھر سلسلہ جمع حدیث شروع ہوا، پھر بعد میں کتابیں لکھی گئیں، مرتب ہوتی چلی گئیں۔ اس سے پہلے تک احادیث رسول اصحاب اور تابعین کے سینوں میں دب کر رہ گئی اور محفوظ اور سینہ بسینہ چلی۔ یہ ایک کام، اور دوسرا بڑا کام جو اس سے بڑا ظلم تھا، جس کا اثر اور نتیجہ مسلمان قیامت تک بھگتتے رہیں گے، اور آج بھی کبھی ہندوستان سے، کبھی انگلستان سے، کبھی سویڈن سے، کبھی دوسرے ملک سے ختمی مرتبت کی شخصیت کے خلاف ہرزہ سرائی ہوتی ہے، فلمیں بنائی جاتی ہیں، متحرک خاکے بنائے جاتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ ان کا منشا یہ دوسرا کام تھا جو انجام دیا گیا۔ نقل حدیث پر پابندی کے بعد جو دوسرا بڑا ظلم ہوا امت مسلمہ پر اور اسلام پر، وہ جعل حدیث اور حدیث سازی کا کام شروع ہوا، اور یہ کام ایسے افراد کو مامور کیا گیا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کہب الاحبار جو یہودی تھا، اسے یہ ذمہ داری سونپی گئی جو دن میں بیٹھ کر ایک دن میں 100 سے زیادہ احادیث گھڑتا تھا۔ پڑھے امام احمد ابن حنبل، میں یہ بات کر چکا ہوں، 4 لاکھ احادیث کے حافظ امام احمد ابن حنبل۔ آپ جا کے ان کی کتابوں میں پڑھے، ان کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، 2 لاکھ وہ احادیث جو پیغمبر کے ساتھ منسوب کی گئی لیکن وہ پیغمبر کا کلام نہیں تھا۔
امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس لیے یہ 2 لاکھ احادیث یاد کی جو پیغمبر سے منسوب کی گئیں تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ خبردار یہ کلام مصطفیٰ نہیں ہے. ان باتوں کو ختمی مرتبت کے ساتھ کس نے منسوب کیا؟ بنو امیہ نے، جس کا محور و مرکز شام تھا، اور شام سے کردار رسول کو مسخ کرنے کا یہ سلسلہ شروع ہوا جو بہت خطرناک تھا، کیونکہ ایک طرف خود بنو امیہ اور اس کے حکمرانوں کا کردار تھا، دوسری طرف خود ختمی مرتبت کا کردار تھا. ان کی مجبوری یہ تھی کہ یہ اپنے کردار کو بلند نہیں کر سکتے تھے، اور دوسری طرف اب اسلامی دنیا میں یہ خود کو ختمی مرتبت کا جانشین اور خلیفہ کہلواتے تھے. اب خلیفہ اور مستخلف عنہ میں جہت مشترک اور کردار مشترک مطلوب ہے، اور وہ 180 درجے زاویے کا فرق ہے، بعد المشرقین ہے. اگر ختمی مرتبت کی سیرت لوگوں تک پہنچے، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کا مقام، اور ختمی مرتبت کی مسند پر بیٹھے ہوئے ان افراد کو اگر دیکھا جائے، قہری طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھنے تھے کہ محمد مصطفیٰ جو اس کردار اور اس شخصیت کے مالک ہیں، ان کی مسند پر ایسے افراد آ رہے ہیں. اس فرق کو مٹانے کے لیے شب و روز ہزاروں جعلی اور من گھڑت احادیث کو ختمی مرتبت سے منسوب کیا گیا. اگر میں نمونے عرض کروں آپ سن نہیں پائیں گے، تحمل نہیں کر پائیں گے. اگر میں سیاہ ستہ سے یا بڑی بڑی جو کتابیں حدیث کے مجموعے ہیں اشارے کروں آپ کے لیے سننا تحمل کرنا ہو. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کروں جنہیں حدیث رسول کہہ کے ختمی مرتبت سے منسوب کیا گیا، اور آج تک مسلمان معاشرہ اس کی پاداش میں جواب نہیں دے پا رہا. جو ہندوستان سے ہمسایہ ملک سے کتاب چھپی تھی چند سال پہلے، جس کے لکھنے والے کو غازی علم دین شہید نے قتل کیا تھا عدالت میں، اس نے عدالت میں کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ جج سے یہی کہا تھا کہ جو میں نے لکھا ہے یہ وہ ساری احادیث ہیں جو مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی بات میری طرف سے ہو تو مجھے یہیں پر پھانسی دی جائے، مجھے کوئی عذر نہیں ہے. ایسی بات سلمان رشدی نے کی. یہ خطرناک کام کب ہوا؟ عہد بنو امیہ. 40 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک تسلسل سے یہ کام انجام پایا. ایک طرف شخصیت رسول کو مجروح کیا گیا، دوسری طرف شخصیت امیر المومنین کی اس درجہ کردار کشی کی گئی. خاکم بدہن. اگر 3 بر اعظموں کی کسی قریے یا شہر کے کسی خطیب نے جمعے کے خطبے میں علی سے اظہار برات نہ کیا اور حضرت کے اوپر لعنتان اور گالیاں نہ دی جائیں، اسے عہدے سے ہٹا دیا جائے. اس حد تک کردار کشی. صحابی رسول اللہ، وہ صحابی جناب حجر بن عدی جن سے متعلق حسن بصری کہتے ہیں کہ امیر شام کی ہلاکت کے لیے 3 جرائم میں سے ایک جرم کافی ہے. جو حجر بن عدی جیسے عظیم المرتبت صحابی رسول کو اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ شہید کیا. کس جرم میں؟ صرف اس جرم میں ابن زیاد بن ابی نے 40 افراد سے گواہی دلوائی اور یہ خط بھیجا شام کہ حجر بن عدی کا جرم یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب سے اظہار برات نہیں کرتے، علی کو گالیاں نہیں دیتے، علی کو برا نہیں سمجھتے. اس جرم میں شہید کیا گیا انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، باقی 6 ساتھیوں کے ساتھ. اور جن 40 افراد نے ان کے اوپر دستخط کیے، وقت نہیں ہے، میں شاید کل یا پرسوں ان میں سے کچھ نام لوں تاکہ واقع کربلا کے پھر وہ اہم پہلو ان سے اور قریب ہو جائیں. 12 افراد جنہیں عمر ابن سعد نے روز عاشور 36,000 کے لشکر کا سپہ سالار اور علمبردار بنایا، اور کسی کو 4,000 کا دستہ دیا، کسی کو 2,000 کا دستہ دیا. ان 12 میں سے 9 افراد
وہ تھے ان 40 میں سے جنہوں نے اپنے نام تحریر کر کے نیچے دستخط لکھے تھے. ابو موسیٰ اشعری جیسے افراد اس میں شامل تھے. شبس ربعی، عمرو بن حجاج. عمرو بن حجاج وہ فرد کہ جو بندش آب پر معمور تھا. آج 7 محرم ہے، 7 محرم سے پانی بند ہوا. عمر ابن سعد نے اپنے جس جرنیل کو پانی کی بندش پر معین کیا، اس کا نام عمرو ابن حجاج تھا. کون عمرو ابن حجاج؟ یہ خود رسول اللہ کا صحابی تھا. 500 کے دستے کے ساتھ یہ ڈیوٹی دے رہا تھا. بعد میں اس تعداد کو دن بدن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا بڑھا دیا گیا. اور جب ابو الفضل عباس پانی لینے کے لیے گئے، 8,500 افراد کا پہرا تھا شط فرات پر. یہ کردار، یہ علی کی مظلومیت ہے. اب سمجھیں ہم کربلا سے قریب تر ہو گئے. یہ علی کی مظلومیت ہے. علی فرماتے ہیں انزلنی الدہر حتی یقال علی و معاویہ، کہ زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ علی اور معاویہ. بھلا کہاں علی اور کہاں معاویہ؟ آخر کیا ہوا؟ وہ رسول جس نے ریشم کو حرام قرار دیا، وہ رسول جس نے سونے اور چاندی کو مرد پر حرام قرار دیا، وہ رسول اسلام کی جنہوں نے درندوں کی کھال کا پہننا اور استعمال مسلمانوں پر حرام قرار دیا، شراب کو حرام قرار دیا. یہ ساری چیزیں ختمی مرتبت سے منسوب ان کے نام پر حکومت حاصل کرنے والے افراد. عجیب کردار ہے، عجیب کردار ہے. ابن حجر اسقلانی نے جو بیان کیا، حبیب السیر میں نے عجیب واقعہ دیکھا ہے. جو 6 گورنر کوفہ کے لیے معین کیے گئے ان 20 سالوں میں، 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 6 گورنر. وقت تیزی سے گزر رہا ہے، میں خلاصہ کروں، پچھلی بات سے یہ بات متصل کروں تاکہ ہم نتیجہ بھی لے سکیں. اب آپ ساتھ دیجئے تاکہ بچوں تک، جوانوں تک وہ بات پہنچ جائے. پہلی بات، آپ میرا ساتھ دیں اور بتائیں تاکہ مجھے بھی تسلی اور تشفی اور اطمینان ہو جائے. کل میں بہت جلدی بول رہا تھا، لیکن اب ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ اور نتیجے تک ہم پہنچ سکیں. مروان بن حکم جو کئی سالوں سے مدینے کا گورنر تھا، امیر شام نے کیوں ہٹایا؟ اس لیے ہٹایا کہ یہ امام حسین کے ساتھ انتہائی زیادہ کینہ اور دشمنی رکھتا ہے، اور اس دشمنی پر ضبط نہیں کر پائے گا. اور جب امام حسین مدینے سے نکلنا چاہیں گے، یہ سد راہ بنے گا، رکاوٹ بنے گا، اور میرا کام خراب ہو جائے گا. جو میں نے نقشہ مرتب کیا، ترتیب دیا، وہ سارا بگڑ جائے گا. اس لیے جو کئی سالوں سے گورنر چلا آ رہا تھا اسے عہدے سے ہٹا دیا اور اپنے قریبی عزیز کو، اپنے بھائی کو گورنر بنایا. ولید بن عتبہ بن ابو سفیان، اسے گورنر بنایا. بس سادہ لو مورخین نے تحریر کیا کہ بڑا نرم خو تھا، بہت متحمل مزاج تھا. اس نے امام حسین کے ساتھ اچھا رویہ دکھایا اور کوئی تعرض نہیں کیا، آپ کو جانے دیا. نہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ تھی کہ اسے مرکز کی طرف سے یہ ماموریت ملی تھی کہ کچھ بھی ہو تم نے حسین کے ساتھ نہیں الجھنا. جب امیر شام حج کے بعد مدینہ آیا دوسری مرتبہ 56 ہجری میں، 1000 ننگی تلواریں موجود ہیں. اس کے سپاہی جو شام سے اس کے ساتھ محافظ دستہ آیا تھا سب کھڑے ہیں، امیر شام بیٹھا ہے، اور یہ 4 افراد بھی موجود ہیں. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، حسین ابن علی اور عبد الرحمن بن ابی بکر. یہاں تک کہ جب یزید سے متعلق گفتگو شروع کی، امیر شام نے، امام حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا اے امیر شام، تو آج یزید سے متعلق اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے اور ایسے اس کا تعارف پیش کر رہا ہے اور ایسے اس کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے جیسے اہل مدینہ یزید کو سرے سے جانتے نہیں ہیں اور ابھی تم آشنا کروا رہے ہو. بھلا کیا یزید کا کردار
اور اس کا عمل کسی سے ڈھکا چھپا ہے اور تمہارا یزید جیسا بیٹا کسی تعارف کا محتاج ہے؟ اے امیر شام، تو جتنے جرائم کا ارتکاب کر چکا ہے، اگر ابھی تمہاری موت ہو جائے تب بھی تو خدا کی بارگاہ میں ان کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اور اے امیر شام، اب تمہاری موت اور تمہارے درمیان بہت مختصر فاصلہ بچا ہے، اپنے پچھلے جرائم میں مزید جرائم کا اضافہ نہ کرو اور اپنی اس خواہش سے دستبردار ہو جاؤ۔ یہ کہا امام نکل گئے۔ امام اٹھے، عبداللہ بن زبیر بھی پیچھے اٹھا، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ چار شخصیتوں کے بیٹے، دو خلفاء کے بیٹوں کو امیر شام نے قتل کروایا۔ ایک خلیفہ اول کے فرزند کو عبد الرحمن بن ابی بکر پہلے 1,00,000 درہم بھیجے، یہ قبول کریں۔ جناب عبد الرحمن بن ابی بکر نے جواب میں کہا کہ میں اپنے دین کو دنیا کے عوض نہیں بیچوں گا۔ وہ 1,00,000 درہم واپس کر دیے۔ دوسرے خلیفہ سوم کے فرزند جناب سعید بن عثمان بن عفان کو، جو خراسان کے گورنر تھے، جب انہوں نے تھوڑی مقاومت دکھائی تو سعید کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ میں نے عرض کیا کیسے ہٹایا۔ دوسرے خلیفہ کے فرزند کو پہلے اس نے انکار کیا، لیکن پھر 1,00,000 درہم لے کر تمام مورخین نے لکھا وہ خاموش ہو گئے۔ صرف امام حسین بچے، اور جب آپ رخصت ہو گئے تو پڑھیں تواریخ میں دوسرا جملہ جو کہا امیر شام نے، کہا کہ اپنے ساتھیوں کو پہلے سے اس نے سمجھایا ہوا تھا۔ وہ بولے، کہا امیر شام آپ نے ہمیں اجازت کیوں نہیں دی کہ ہم ان چاروں کے سر قلم کر دیں؟ کہ میں کیسے اجازت دیتا جبکہ یہ چاروں میرے بیٹے یزید کی بیعت کر چکے ہیں؟ جیسے انہیں بتایا گیا، پہلے سے ان کو آمادہ کیا گیا کہ انہوں نے تو مخفی بیعت کی ہے، ہم چاہتے کہ علنی طور پر بیعت کریں، اور اگر علنی طور پر بیعت نہیں کرتے تو ہمیں اجازت دیں کہ ہم چاروں کے سر کاٹ دیں۔ کہ نہیں، یہ بڑے بزرگوار ہیں اور عنقریب علنی طور پر بھی بیعت کر لیں گے۔ ایک طریقہ کار تھا۔ آپ کربلا کے واقعے کو معمولی واقعہ نہ سمجھیے، اگر سادگی سے مطالعہ کریں گے، حسین اور یزید پر رکے رہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب تک تاریخ کے اندر موجود ان واقعات کے تسلسل کو آپس میں بالترتیب اس طرح سے نہیں پڑھیں گے کہ آپ نتیجے تک پہنچ سکیں، اب کبھی بھی نتیجہ، وہ نتیجہ جو حقیقی نتیجہ ہے، اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں تک یہ 6 گورنر جو کوفہ کے تھے، جنہوں نے برجستہ ترین رشید حجری جیسی شخصیت کو قتل کیا، کمیل ابن زیاد نخعی، وہ جس شخصیت کی سے منسوب آپ دعا پڑھتے ہیں، دعائے کمیل، انہیں شہید کیا۔ حجر بن عدی کو شہید کیا، عمرو بن حمق کو شہید کیا۔ اتنی برجستہ ترین شخصیتوں کو، میثم تمار کو شہید کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں کوشش کی گئی کہ کوفے کو تشیع سے خالی کر لیا جائے۔ اور کس کردار کے حامل افراد کو حکومت دی گئی میں بیان نہیں کر سکتا، آپ تاریخ پڑھ لیجئے۔ ان 6 میں سے ایک فرد وہ ہے عبد الرحمن بن ام حکم، جو امیر شام کا بھانجا ہے۔ جن 11 افراد پر امام صادق ہر نماز کے بعد نام لے کے لعنت کرتے تھے، ان میں سے ایک عبد الرحمن بن ام حکم ہے۔ اگر میں صرف اس کے مظالم کو بیان کروں کہ جو اس نے اپنے عہد اقتدار میں کوفہ میں انجام دیا، شاید ایک گفتگو درکار ہو، کم سے کم ایک گفتگو درکار ہو۔ اب سمجھیں، مدینہ میں مروان بن حکم کو عہدے سے ہٹایا اور اسے نئی ماموریت سونپ دی۔ کہا کہ تم نے حسین ابن علی پر مسلسل نگاہ رکھنی ہے، دارالامارہ کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری میرا بھائی ولید بن عتبہ انجام دے گا۔ تم نے صرف اور صرف حسین پر نگاہ رکھنی ہے کہ اہل عراق میں سے کون کون آتا ہے حسین سے ملاقات کرنے کے لیے، اور مروان بن حکم کا وظیفہ جاسوسی، جو افراد مختلف خطوں سے، یمن سے بالخصوص
عراق سے امام حسین سے ملنے آتے ان کی فہرست مرتب کی جاتی تھی. ادھر جو ملنے کے لیے آ رہا ہے وہ فہرست کوفہ روانہ کی جاتی, اور جب وہ مل کے جاتا تو تھوڑے عرصے کے بعد اس کی شہادت ہو جاتی. اب ولید بن عتبہ نے بغیر تعرض کے امام کو روانہ کر دیا. مکہ کے گورنر نے بغیر تعرض کے امام کو جانے دیا. نعمان بن بشیر نے خاموشی اختیار کی کہ اگر تقیہ کی وجہ سے کوئی مومن بچ گیا ہو تو وہ سر اٹھائے. اور جب سب سامنے آ گئے, کون کون مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہے, کون کون آپ کو جا کے درہم و دینار دے رہا ہے, کون آپ کے پاس تلواریں جمع کروا رہے ہیں, کون پیش ہے, تو پھر ان افراد کی لسٹیں مرتب کی گئیں. اور اب عبید اللہ ابن زیاد کو حکمران بنایا گیا تاکہ جو افراد سامنے آئے یا قتل کیے جائیں یا اسیر کر دیے جائیں یا شہر بدر کر دیے جائیں. اور ان حالات میں جب خود یزید ابن معاویہ پریشان ہوا, جس دن امام حسین نے 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا, اس کی پریشانی بڑھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے. خبر ایک ایک لمحے کی خبر پہنچ رہی تھی. جیسی سے پتا چلا کہ امام حسین کوفہ کی طرف چل پڑے, اس کو ساری باتوں کا اندازہ نہیں تھا. امیر شام نے اس طرح سے کہ کچھ باتیں اس کو بتائی تھی, کچھ اپنے قریبیوں کے ذمہ لگا رکھی تھی. اور جیسے جیسے امام حسین مکہ سے باہر چل رہے تھے, اس کی پریشانی اتنی بڑھی کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. یہاں تک کہ اس کے باپ کا عیسائی مشیر سرجون وہ اس کے پاس آیا, کہ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں زرد ہو گیا ہے, تم نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا ہے, شب و روز کیوں اکیلے بیٹھ کے سوچتے رہتے ہو. کہ حسین کوفہ کی طرف بڑھ رہے, مبادا اگر حسین نے کوفہ پر قبضہ کر لیا اور اہل کوفہ کے ساتھ مل کر میرے خلاف جنگ کی تو میں کیا کروں گا, کس طرح سے حسین کا سامنا کروں گا. اس وقت سرجون نے, اس کے باپ کے عیسائی مشیر نے, تمام مورخین نے لکھا, اس سے پوچھا بتاؤ آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا اور وہ تم سے اس مشکل میں کوئی حل بیان کرتا تو تم کیا کرتے. کہ میں یقیناً عمل کرتا. اس وقت اس سرجون نے ایک تحریر نکالی, کہا یہ تمہارے لیے. کیا تحریر تھی؟ کہ جب ایسے حالات ہو جائیں اور حسین کی کوفہ میں لوگ حسین یا حسین کے نمائندگی کی بیعت کریں تو تم کوفہ کی حکومت عبید اللہ ابن زیاد کے سپرد کر دینا. اور دوسرا خط عبید اللہ ابن زیاد کے لیے تھا کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے, کیا کیا انجام دینا ہے. بس میرے عزیزو, میں نے چند پہلو اور عرض جو شروع کیے تھے وہ رہ گئے, مجھے تاسف ہو رہا ہے, لیکن وقت کی کمی کے باعث میں سمت یہ بات ضروری تھی. جو بات رہ گئی اب میں کوشش کروں گا کہ کل اور پرسوں کی گفتگو میں خود براہ راست جو یزید کا کردار ہے کربلا میں اور عاشورہ میں, ان 4 مہینوں میں عاشور سے پہلے اس نے کیا کیا کام کیے, شام سے کتنے افراد کو بھیجا اور کوفہ سے کن کن جرنیلوں کو منتخب کیا, اور کربلا میں کس نے کیا کیا کردار ادا کیا. میں عرض کروں گا, کل عرض کروں گا, شرمندہ ہوں, وقت ختم ہو رہا ہے. ان حالات میں جبکہ ایک طرف روح اسلام کو پے کر اسلام سے نکال دیا گیا, حدیث, سنت نبوی اور کردار مصطفیٰ کو, دوسری طرف ختمی مرتبات اور مولا متقیان کے جانثار اصحاب کو چن چن کر راستے سے ہٹا دیا گیا. کون بچا؟ مالک اشتر نخعی جیسی شخصیت, قلزم کے مقام پر انہیں زہر دے دیا گیا. اس کے علاوہ بڑی بڑی برجستہ ترین شخصیتیں جو بھی امام حسین کا ساتھ دے سکتا تھا, جیسی مدینہ سے خبر آتی تھی اس کی موت کا حکم شام سے صادر ہو جاتا تھا, اسے قتل کر دو اور سر بھیجو. اسلام میں سب سے پہلا سر جو ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجا گیا وہ صحابی رسول عامر بن حمق کا تھا, جو کوفے سے کاٹ کے شام بھیجا گیا.
یہ جلیل القدر صحابی حافظ قرآن آج ہم خال المومنین کہیں، یہ مومنوں کے خالو ہیں، مومنوں کے ماموں ہیں. وہ خالو ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر جنہیں شہید کر دیا گیا. وہ کون ہے؟ کیا وہ ام المومنین کے بھائی نہیں ہیں؟ محمد بن ابی بکر جنہیں قتل کرنے کے بعد پھر گدھے کو اس کے شکم کو چاک کیا گیا اور اس کے شکم کو خالی کر کے ان کے جسد کو گدھے کے اندر بھر کے اس کے شکم کو سی دیا گیا اور بعد میں آگ جلا دی گئی. نہ بھائی کی دنیا میں قبر بنی، نہ بہن کی قبر بنی. خلیفہ اول کے بیٹے کا قاتل کون ہے؟ خلیفہ اول کی بیٹی کا قاتل کون ہے؟ محمد بن ابی بکر. کس نے شہید کیا محمد بن ابی بکر کو؟ یہ برجستہ ترین شخصیت کی آج دنیا میں قبر نہیں ہے. ختمی مرتبت کی زوجہ کو کس نے شہید کیا؟ ایک فرد کو اٹھا کے جب کوئی اور ان سے متعلق بات نہیں ملتی ہے پھر اس طرح کی باتیں گھڑتے ہیں. یہ خال المومنین ہیں، یہ مسلمانوں کے ماموں ہیں. اگر وہ ماموں ہیں تو حی بن اخطب کو نانا بنا لیجیے. حی بن اخطب امہات المومنین میں سے ایک زوجہ کے باپ ہیں اور یہودی ہیں، پھر انہیں نانا قرار دے دیجیے. اور اگر امیر شام خال المومنین ہے تو پھر اس کے بیٹے یزید کے ساتھ کیا رشتہ بنے گا مسلمانوں کا؟ اگر وہ مومنوں کا ماموں ہے تو یہ پھر ماموں زاد ہے، پھر اسے ماموں زاد بنا لیجئے. اس لیے چند سال پہلے 3 سال پہلے کراچی میں یہ بلی تھیلے سے باہر آئی اور امیر یزید کے زندہ باد کے نعرے لگے. نہیں لگے کراچی میں؟ بھول گئے؟ لگے. بات خال المومنین تک نہیں رکے گی، پھر بات یزید تک آ جائے گی. وہ ماموں ہے پھر انہیں امیر مانیے. جیسی روح ویسے فرشتے. صاحبان ذوق کے لیے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. جیسی روح ویسے فرشتے. روح کافر ہو تو پھر دل کا امیر یزید بن جاتا ہے، اور جب روح مسلم ہو تو پھر امیر صرف اور صرف حسین ابن علی بن جاتا ہے. یہ تلخ حقائق ہیں اور مراحل ایسے ہیں کہ جو عام طور پہ بیان، لیکن آپ کی سماعتیں اس درجے عروج پر ہیں کہ میں ان دقتوں اور یہ پہلوؤں کو، درحالی کی میری طبیعت آج ناساز تھی، وہ مشکل میں تھا بیان کرنا کچھ، لیکن کچھ نہ کچھ بیان کر پایا. کوشش کریں گے کہ باقی دنوں میں وہ اہم ترین پہلو عرض کروں. کچھ بھی ہو جاتا، امام حسین 72 کے بجائے 7200 افراد کو یزید کے مقابلے میں لے آتے. پھر بھی کربلا تاریخ میں ابدی حیثیت اختیار نہ کر سکتی. پھر بھی کربلا سرمدی نہ بن سکتی اگر حسین ابن علی ان 72 کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ لے کے آتے. چاہے علی اکبر شہید ہو جائیں، قاسم شہید ہو جائیں، ابو الفضل عباس شہید ہو جائیں، اگر حسین علی اصغر اور سکینہ بنت الحسین کو اپنے ہمراہ نہ لے کے آئے. ایک بچی کو شام کے لیے رکھا اور بچے کو کربلا کے لیے رکھا. یہ 2 وہ شخصیتیں جنہوں نے آ کر امام حسین کی اس تحریک کو کربلا سے نکال کر ہمیشہ کے لیے سارے عالم میں پھیلا دیا.
کربلا کو لامحدود اور آفاقی بنا دیا، ایک سکینہ نے، دوسرے علی اصغر نے۔ میں نے جملہ عرض کیا تھا، کربلا میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کیا ہے؟ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا۔ جو کربلا میں روز عاشور جتنی دیر تک جیا، اس نے اتنی زیادہ مصیبت برداشت کی۔ ایک ایک لمحہ جو گزر رہا تھا، مصیبتوں کا آسمان ٹوٹ رہا تھا۔ تو پھر مجھے بتائیں، پھر کیا وجہ ہے؟ اگر امام حسین نے علی اصغر کی قربانی پیش کرنی تھی تو سب سے پہلے پیش کر دیتے، تاکہ آپ کی شہادت کے ساتھ علی اصغر کی پیاس ختم ہو جاتی۔ پھر حسین نے علی اصغر کو سب سے آخر میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ حسین نے اپنی شہادت کو شہادت عظمیٰ بنانے کے لیے علی اصغر کی شہادت کو پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ یہ علی اصغر کی شہادت ہے جس نے افکار عالم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اب کوئی نہیں کہے گا دو شہزادوں کی جنگ تھی، برابری کی جنگ تھی۔ نہ، کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ اس ظلم کو آشکار کرنے کے لیے، کربلا کو سرمدی بنانے کے لیے علی اصغر کو لے کے گئے۔ کون علی اصغر؟ جب خطبہ دینے کے بعد صدا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من داب یذب عن حرم رسول اللہ، کسی دشمن کی طرف سے آواز نہیں آئی، لیکن خیموں کی طرف سے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، خیام کے دروازے پر پہنچے اور اپنی بہن زینب کو بلایا۔ کہ بہن زینب، میں نے منع کیا تھا میری زندگی میں گریہ نہ کرنا، دشمن خوش ہوگا۔ کہ بھیا حسین کیا کریں؟ عجیب قیامت کا منظر ہے، اگر آپ دیکھیں گے آپ سے بھی برداشت نہیں ہو پائے گا۔ کہ بہن زینب کیا ہوا؟ کہ جب سے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کیا، اور بالآخر علی اصغر نے خود کو جھولے سے زمین پر گرا دیا۔ خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ سیدہ زہرا روز قیامت میں آپ کی شفاعت فرمائے۔ کوئی سمجھا نہ وہاں سید ابرار کی بات، ایک سپاہی نے سنی فوج کے سالار کی بات، اور گر کے جھولے سے علی اصغر نے کیا ہے ثابت، صرف دلدار سمجھ سکتا ہے دلدار کی بات۔ آگے بڑھے، علی اصغر کو اٹھایا، اٹھا کر باہر جانے لگے۔ یا اس شہید کی ماں آگے بڑھی، ام رباب آگے بڑھی، کہ آقا کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر میرے سپرد کر دیجیے۔ مشکل مراحل ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ دو جملے اور عرض کر سکوں۔ کچھ لمحوں کے لیے علی اصغر میرے سپرد کریں۔ باقی بیویوں نے خیال کیا ام رباب کے لیے علی اصغر سے جدائی بہت مشکل ہے، اس لیے شاید اچھی طرح اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہیں۔ لیکن ام رباب جب علی اصغر کو اپنے اس خیمے میں لے کے گئیں جہاں پر بی بی کا قیام تھا، چار کام کیے۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے علی اصغر کا کرتا تبدیل کیا، نیا کرتا پہنایا، پھر بالوں میں کنگھی کی، تیسرا کام آنکھوں میں سرما لگایا، اور چوتھا کام ایک رومال آپ کی کمر میں ایسے باندھا جیسے کوئی سپاہی میدان جنگ کی طرف جاتا ہے، اور پھر جناب علی اصغر کی آستینوں کو یوں الٹ دیا جیسے ایک سپاہی جہاد کے لیے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ 5 کام کرنے کے بعد علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ آج بعض پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ دشمن نے اس بچے پر تیر چلایا جسے نہیں پتا تھا تیر کھانے کے بعد ہنسنا چاہیے، تیر کھانے کے بعد رونا چاہیے۔ میں عرض کروں گا ایک بچے کو کانٹا چبھے تب بھی وہ روتا ہے، علی اصغر کو تکلیف نہیں ہوئی تھی؟ نہ، یہ بات نہیں ہے۔ پھر گریہ نہ کرنے کا سبب کیا تھا؟ جیسی ماں نے ہاتھوں پر اٹھایا، 3 وصیتیں کی، کہا علی اصغر
میں نے سن رکھا ہے، علی اصغر میں نے سن رکھا ہے، آج کے دن آپ کو میدان میں تیر لگے گا، اور اے علی اصغر جب آپ کو تیر لگے ہو سکے تو رونا نہیں، ہنس دینا۔ کیوں؟ آپ کے بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم ربکم، اجرکم علی الزہراء۔ علی اصغر آپ کے بابا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں، اگر آپ روئیں گے آپ کے بابا کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اور اے علی اصغر اب جب آپ کو تیر لگے گا آپ شہید ہو جائیں گے، اور آپ کے دادا علی اور آپ کی دادی فاطمہ زہرا یہ دونوں حوض کوثر پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس پہنچیں گے، اگر دادی فاطمہ زہرا نے پوچھا علی اصغر بتاؤ تمہاری ماں نے تمہارا چہرہ دھلا کے کیوں نہیں بھیجا، تو بتانا دادی اماں پانی پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا، ورنہ میری ماں میرا چہرہ دھلا کے بھیجتی۔ اور علی اصغر میری تیسری وصیت سنو، جب آپ کے دادا علی دادی فاطمہ زہرا آپ کو جام کوثر پیش کریں تو خبردار پانی نہ پینا، اپنے بابا حسین کا انتظار کرنا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین آپ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ وصیتیں کی، پھر ہاتھوں پہ اٹھایا، خشک لبوں سے علی اصغر کی پیشانی کا بوسہ لیا، آقا حسین کی گود میں رکھا۔ بس مشکل مرحلہ ایسے بیان نہیں کروں گا۔ حسین ابن علی میدان کربلا میں آئے، ہنگام غروب ہے، حضرت کی شہادت نہیں بیان کروں گا، بس ایک جملہ عرض کروں گا۔ میدان کربلا میں آئے، میرے عزیزو آپ کی ملتان میں صاحب اولاد بیٹھے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، جب ان بچوں کا دودھ چھڑوایا جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، ان کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں۔ اللہ کی قسم تاریخ انسانی میں کسی بچے کا دودھ اس طرح سے نہیں چھڑوایا گیا جس طرح سے رباب کے علی اصغر کا چھڑوایا گیا۔ حسین لائے، بس آخری جملہ، حسین لائے علی اصغر کو ہاتھوں پہ، 72 کی لاشیں اٹھانے والے حسین۔ 2 دن باقی ہیں، شب عاشور آپ ایک عمل کریں گے، جو شب عاشور کے اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ 7 دفعہ قدم آگے بڑھائیں، 7 دفعہ قدم پیچھے لے کے جائیں۔ یہ عمل امام حسین کے روز عاشور کے عمل کی شبیہ ہے۔ یہ عمل حسین نے کب انجام دیا تھا؟ روز عاشور جب علی اصغر کی لاش کو خیام کے پاس لے کے آئے، 7 دفعہ آگے بڑھے، 7 دفعہ پیچھے ہٹے، سوچ رہے تھے اگر علی اصغر کو اسی حال میں خیمے کے اندر لے گیا، کوئی بی بی علی اصغر کی حالت دیکھ کے مر نہ جائے۔ پلٹ آئے، کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ خیام کی پشت پر، خیام کی پشت پر، وہ موقع جہاں حضرت کی شمشیر نے گریہ کیا۔ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ حسین نے اس شمشیر سے وہ کام لیا۔ ایک مرتبہ قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد جب قبر کھود گئی، حسین نے خواہش کی، حسین کی کوشش تھی میرا علی اصغر اس قبر میں چلا جائے، دشمن کے حملوں سے محفوظ رہ جائے، سر کٹنے سے بچ جائے۔ حسین نے علی اصغر کو قبر میں اتارا اور پاؤں کی طرف سے گریت ڈالنا شروع کی، اور حسین جب سینے تک پہنچے، اب حسین کو ہمت نہیں ہو رہی کہ کس طرح اس چاند جیسے چہرے پر کربلا کی گرم ریت کو منتقل کریں۔ حسین سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے علی اصغر کے چہرے پر کربلا کی گرم ریت ڈالیں، یا کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حسین نے مڑ کر دیکھا، ام رباب کھڑی، یہ درخواست کر رہی تھی آقا حسین جائیں میدان کربلا، اپنے ادھورے کام کو مکمل کریں۔
اس کام کو آپ کی کنیز ام رباب انجام دے گی. ام رباب نے علی اصغر کی تدفین مکمل کی اور مطمئن ہو گئی کہ چلیں کم سے کم میرا علی اصغر دفن ہو گیا. اور جب عاشور کے دن سروں کو کاٹا گیا، نیزے پہ بلند کیا گیا، جناب رباب مطمئن تھی میرا علی اصغر دفن ہو گیا. ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے آواز بلند کی، سر 71 ہیں اور ایک سر کم ہے، جلدی کرو سر کو تلاش کرو تاکہ 72 مکمل ہو جائیں. ایک مرتبہ 20 ولد الزنا آگے بڑھے، زمین پر نیزے مارنا شروع کیے، کربلا کے چپے چپے پر نیزے مار رہے، علی اصغر کی لاش کو تلاش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک شکی نے کہا میں نے حسین کو خیام کی پشت پہ جاتے دیکھا تھا. یہ افراد پشت خیمہ کی طرف بڑھے. اب جو ایک شکی نے نیزہ مارا، نیزے پہ علی اصغر کی لاش بلند ہوئی، دوبارہ سے علی اصغر کو زمین پہ رکھا